آج کے جوان کے لیے علم کا حصول ضروری ہے یا پیسہ کمانا؟ آج کل کے حالات اور اس کے حوالے دیکھیں، علم کا تعلق شعور سے ہے. انسان بہت ساری ٹرم بندہ ممبر پہ استعمال نہیں کر سکتا، شیخ صاحب سمجھ گئے. تو اظہار محترم، علم جو ہے اس کا تعلق ہے شعور سے، انسان کے ادراک سے. آپ کسی کو کچھ چیز سکھاتے ہیں تو جیسے وہ پہلے تھا وہ پہلے والا نہیں رہتا، وہ تبدیل ہو جاتا ہے. آپ بچے کو کچھ سکھاتے ہیں، بیٹا بیٹھنا ایسے ہے، اٹھنا ایسے ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، بچہ باادب ہو جاتا ہے. حتیٰ بہت معذرت کے ساتھ، مطلب آپ کسی جانور کی تربیت کرتے ہیں تو وہ جانور بھی بڑا باادب ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو مہار کرتے، گھوڑا آپ نے جنگل سے لیا، کہیں سے لیا، آپ اس کو مہار کرتے ہیں، سکھاتے ہیں کیسے چلنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کیسے رکنا ہے. انسان اس کی تربیت کرتا ہے، بہرحال وہ جانور. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ علم انسان کو باادب بناتا ہے، باشعور بناتا ہے، انسانیت، اخلاقیات اس کو سکھاتا. تو علم کبھی بھی اس لیے حاصل نہیں کیا جاتا کہ اس سے انسان جو ہے وہ پیسے کمائے. دونوں چیزیں الگ ہیں. پیسے کمانے کے لیے ہاں، اب ایک چیز ہے کہ جو آپ کے اندر کوالٹیز انہانس کرے گا. اب آپ بولیں گے یہ چیز جو میں سیکھوں گا، یہ سیکھنا جو ہے وہ مجھے لے کے جائے گا، لیکن جو اصل علم کی تعریف ہے وہ کچھ اور ہے، جسے ہم دنیا کہتے ہیں. یہ تو سکلز ہیں. مثال کے طور پر ساؤنڈ سسٹم جو چلا رہا ہے یہ اس کی سکل ہے، اس نے سیکھا ہے. اگر وہ صحیح نہیں سیکھے گا تو اس کو یہاں نہیں بلائیں گے، یا یہاں نہیں رکھیں گے. تو اسی طرح جو چیزیں ہیں، آپ آن لائن کورس کر رہے ہیں، ای کامرس سیکھ رہے ہیں، یا مثلا آج کل آپ کوئی بھی انسان چیزیں کرتا ہے، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ میڈیکل ہو، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ انسان کی سکلز ہیں. وہ اس پروفیشن کو چاہتا ہے یا اس کی طرف آتا ہے، تو یہی پروفیشن اس کی زندگی کو، چیزوں کو بہتر بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ. لیکن اصل علم کی تعریف جو ہے وہ صاحبان علم نے کی ہے، اور وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا جس کے قلب پر چاہے اس کے قلب پر علم اتارتا ہے. کیوں؟ علم نور، علم نور ہے، جس کے قلب پہ خدا چاہتا ہے اتارتا ہے. تو بہرحال اب یہ کہ فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھس ہے، خوب یہ ساری چیزیں دنیائی چیزیں ہیں. اس کو آپ نالج کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو جو بھی کہہ سکتے ہیں، کسی طریقے سے اس کو آپ کرتے ہیں. ہاں کہ اب مولانا صاحب میرے گھر والے مجھے پڑھا رہے ہیں، ڈگری لوں تاکہ میں نوکر بنوں. خوب دیکھیں، اگر آپ اتنا کچھ کر کے بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کی اپنی نااہلی ہے، آپ کو کرنا چاہیے. لیکن والدین کا اصل ہدف جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کو اتنا پڑھا لکھا لوں تو یہ پیسے کمائے. آپ اس کو اچھا پڑھائیں لکھائیں تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزارے. ہدف میں فرق ہو جاتا ہے. جب انسان صرف فائنینشل میٹر، مادے کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر انسانیت نہیں دیکھتا. مطلب بالکل ایک ماں باپ نے ایک بچے کو ڈاکٹر بنایا کہ بیٹا انسانیت کی خدمت کرنی ہے، آپ نے خود اچھا حاصل کرنی ہے، اور بہرحال اب وہ اچھا ڈاکٹر بن گیا، اچھی جگہ بیٹھا ہوا ہے، پروفیسر بھی ہے، پڑھاتا بھی ہوگا، آپریشن بھی کرتا ہوگا. لیکن کیونکہ انسانیت ہے تو وہ اس نے ہفتے میں ایک آدھ جگہ کسی جگہ پر جا کر فری پریکٹسنگ بھی کرتا ہوگا. میں جانتا ہوں ایسے ڈاکٹروں کو. کسی غریب علاقے میں جا کے کیمپ لگاتا ہوگا، کسی کو مشورہ بھی دیتا ہوگا. ایک یہ بچہ ہے. ایک دوسرا بچہ ہے کہ سامنے لاش تڑپ رہی ہے مگر پہلے کہتا ہے پہلے پیسے ڈالو تو پھر میں اس کا علاج کروں گا. تو یہ علم نے اسے انسان نہیں بنایا، یہ مادہ پر. یہ بھی دونوں چیزیں آپ کے سامنے، آپ کے اپنے اوپر ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں. پیسہ جو ہے یہ بھی سن لیں، یہ ہمارا نہیں ہے، کالا معصوم ہے ذہن محترم. ہم اپنی طرف سے کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. رزق و رزقان طالب و مطلوب. مولا کائنات کا نہج بلاغہ میں حکمت ہے کہ رزق دو طرح کا ہے، ایک وہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، ایک وہ جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے. من طلبت دنیا، اور جو دنیا کو طلب کرتا ہے دنیا اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے.
دفن ہو گئے سارے جو دنیا کو طلب کرتے تھے. کہاں چلے گئے سارے؟ فرعون کہاں گیا؟ نمرود کہاں گیا؟ قارون کہاں گیا جس کے خزانے اونٹوں کے اوپر صرف چابیاں لدی ہوتی تھیں؟ کہاں گیا؟ من طلب الآخرہ، اور جو آخرت کو طلب کرتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے. رزق ہم سب کا لکھا ہوا ہے، خدا نے لکھا ہے. ہاں کوشش، اب یہاں جا کے نا گھر جا کے بیٹھ جائے گا مولانا صاحب نے بولے رزق لکھا ہوا ہے. ہم نے کہا نہیں، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، جستجو کرنی ہے، وہ آپ تک پہنچ جائے گا. یہ اب جو آپ کی زندگی میں رزق کو بڑھانا، رزق کو کم کرنا انسان کے اعمال کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. انسان بعض اوقات ایسی غلطیاں کرتا ہے، رزق کم ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے. انسان بعض ایسے عمل کرتا ہے جس سے رزق اس کا کھل جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر روایات کہتی ہیں صدقہ دے کر اپنے رزق میں اضافہ کرو. تو یہ بہرحال یہ تھوڑی سی ذہنیت کو، اور ایسا نہیں ہے پیسے کمائیں آپ، میں منع نہیں کر رہا، اچھے پیسے کمائیں تاکہ لوگوں کو دیں، تقسیم کریں. ماہ مبارک رمضان ہے، کئی لوگوں کے گھروں میں مشکلات ہوں گی، راشن ڈالنا، یہ ساری چیزیں بہرحال لوگ ہی کریں گے اور کون کرے گا.